اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اور مرحوم ہاشم حداد سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں سیر و سلوک کے بارے میں، جو نہایت ہی گراں بہا نکات انہوں نے سیکھے ہیں، ان معلومات کو آگے اپنے شاگردوں تک اور اس کتاب کے ذریعے سے تمام ان طالبان سیر و سلوک تک منتقل فرما رہے ہیں کہ جو اس راہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس راہ کے اور اس سفر کے فراز و نشیب سے واقف نہیں ہیں، ایسے افراد کے لیے نہایت ہی گراں بہا تحفہ کتاب گلشن احباب کی صورت میں علامہ صادق طہرانی پیش کر رہے ہیں۔ متعدد جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے اور آج اس کی پہلی جلد کا آخری درس ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آج کے درس کے ساتھ ہی یہ پہلی جلد مکمل ہو جائے گی اور اس پہلی جلد کے آخری صفحات پر نہایت ہی اہم موضوع کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اولیاء الہی سے متعلق ہے اور حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں بھی اس کا گہرا مقام ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کسی چیز کو مصلحت تصور کر لیتا ہے، کسی چیز کو حق تصور کر لیتا ہے، اور پھر معصوم کے فعل اور معصوم کے قول کو اس تصور شدہ حق کے ساتھ تطبیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ وفق دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر مطابقت نہ پائی جائے تو معصوم علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے۔ متعدد مثالیں اہل بیت کی زندگی میں موجود ہیں جنہیں ہم بیان بھی کر چکے، جن میں سے بعض کو اولیاء الہی کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان خود سے پہلے سے ایک حق کو مد نظر رکھتا ہے، ایک مصلحت کا تصور کر لیتا ہے، اور پھر ولی الہی کے قول فعل کو اس کے مطابق وفق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ولی الہی کا قول اور فعل اس مصلحت کے مطابق ہو تو اسے تسلیم کرتا ہے، وگرنہ ولی الہی کو ٹھکرا دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا جب صفین کے میدان میں جنگ سے نبرد آزما تھے اور جنگ میں امیر المؤمنین کے لشکر کا پلڑا بھاری تھا، تو مد مقابل فریق کو ایک نیرنگ، ایک خدعہ ذہن میں آیا، ایک چال ذہن میں آئی، ایک شیطانی چال کہ قرآن مجید کے اوراق کو نیزوں پر بلند کر دیا جائے۔ اس عمل سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسواس ایجاد ہو جائے گا کہ قرآن کے ساتھ تو جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ علی کو مجبور کریں گے جنگ کو ختم کرنے پر۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تو امیر المؤمنین کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ جنگ کو جاری رکھا جائے، ان کاغذوں کو سرنگوں کر دیا جائے۔ تو لشکریوں نے امیر المؤمنین کا گھیراؤ کر لیا، چونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے قرآن کا جو احترام تھا، جو مقام تھا، انہوں نے اسے ایک مسلمہ حقیقت تصور کر رکھا تھا کہ یہ کاغذ پر مکتوب جو تحریر ہے یہ قرآن ہے، لہٰذا اس کا احترام واجب ہے۔ اسے نیزوں پر اگر بلند کیا گیا ہے تو ہم اسے نیزوں سے نہیں گرا سکتے، چونکہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ اسے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے پامال نہیں کر سکتے، عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن علی جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو جاری رکھا جائے اور ان کاغذوں کو سرنگوں کر دیا جائے، تو علی جو اس بات پر اصرار کر رہے ہیں تو وہ مصلحت خارجیہ جو انسان کے ذہن میں تھی کہ قرآن کا احترام ہے اور اس کے ساتھ ایسے رویہ نہیں اپنا سکتے، تو علی جو ایسے قرآن کے ساتھ رویہ اپنانے کا کہہ رہے ہیں، علی کافر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا تمام علی کے گرد جمع ہو گئے
اور پہلے جو علی کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں یا علی، جنگ کو ختم کرنے کا حکم دیں، اس قوم کو جواب دیں جنہوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر رکھا ہے، انہیں جواب دیں، اور اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہم تلواروں کے ذریعے سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ ہم اس انداز میں اس قوم کو جواب دیں گے۔ امیر المومنین نے ان پر اپنی حجت کو تمام کیا، امیر المومنین نے انہیں کہہ دیا، حالانکہ یہاں امام کے لیے لازم نہیں تھا ان پر حق کو عیاں کرنا، چونکہ حکم امام خود حق ہے، حکم امام خود عین حق ہے، خود عین مصلحت ہے، اور خود مصلحت کو ایجاد کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے انہیں کہا کہ میں ناطق قرآن ہوں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے، یہ خدع ہے، اس کے اوپر توجہ نہ دو۔ عین قرآن میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں امام وقت ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جنگ کو جاری رکھو اور دشمن کے خیمے کو اکھاڑ کر پھینک دو، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اے علی، یہ قرآن کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی، قرآن کو زمین پر نہیں گرایا جا سکتا، قرآن کو گھوڑوں کے تاپوں سموں تلے پامال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا علی مالک اشتر کو واپس بلاؤ، اور اگر آپ نے مالک اشتر کو واپس نہ بلایا اور جنگ ختم کرنے کا حکم نہ دیا تو ہم اے علی آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ امیر المومنین نے حجت تمام کر دی، حقیقت عیاں کر دی، لیکن چونکہ لوگوں کے اذہان میں پہلے سے ایک حق، ایک مصلحت ان کے ذہن میں موجود تھی، انہوں نے امام کے قول کو، امام کے فعل کو اس مصلحت کے ساتھ مقایسہ کیا جو ان کے ذہنوں میں موجود تھی، لہٰذا امام وقت کے مقابلے میں آ کر قیام کیا۔ کس قدر اہم نقطہ ہے عزیزان محترم۔ یہ صرف امیر المؤمنین کے مد مقابل ایسا نہیں ہوا، آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں کیا ہوا۔ حسین جو امام حق ہیں، جو رسول خدا کے جانشین ہیں، جو رسول خدا کی آغوش میں پلے ہیں، وہ حسین کے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم وحیانی سیکھے ہیں، اس حسین کے مقابلے میں لوگ آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حسین جو اپنے نانا کا پیغام بار بار انہیں پہنچا رہے تھے، بار بار ان پر حجت کو تمام کر رہے تھے، بار بار انہیں حق کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اپنی رسول خدا سے نسبت، اپنی بطول سے نسبت، اپنی علی ابن ابی طالب سے نسبت کو ان کے سامنے عیاں کر رہے تھے، لیکن نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں۔ اور آخر میں کیا نتیجہ نکالا؟ آخر میں یہی نکالا کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کی بغض میں اور عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں، بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کی دشمنی کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ امام وقت کے مقابلے میں آ کر لوگ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں کیسے امام علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ سلوک برتا گیا، دیکھیں کیسے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ سلوک برتا گیا، کیسے امام صادق آل محمد کی جانشینی کے اوپر جو ہے وہ سلوک روا رکھا گیا۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے عزیزان محترم ایسے واقعات سے۔ لہٰذا علماء حقہ شیعہ، جو عرفائے حقہ شیعہ ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات بے پناہ ہیں۔ مرحوم قاضی کی زندگی میں، مرحوم حداد کی زندگی میں، مرحوم ایسی شخصیات کی زندگی میں، آیت اللہ انصاری حمدانی کو دیکھ لیں، آپ آیت اللہ بہجت کو دیکھ لیں، آپ آیت اللہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یہ ایسی اولیاء الہی کی زندگی، ایسی جو فراز و نشیب سے مملو ہے کہ جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ ستم ظریفی کی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ان کی حق تلفی کی ہے اور ان پر ظلم کیا ہے۔ کل بیان ہوا کہ علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ اگر انسان آزمائش سے کامیاب باہر نکل آیا تو سلمان بن جاتا ہے، اور اگر کامیاب نہ نکلا تو ولی الہی کا عدو بن جاتا ہے۔ ایسا انسان حاضر ہے کہ اس کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے اور وہ مرحوم ہاشم حداد کا سر بھی تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے، علی قاضی کا سر بھی جدا کرنے کے لیے تیار ہے، آغا انصاری حمدانی کا سر بھی تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس قدر وہ محبت جو پہلے شدت کی محبت تھی، امتحان سے ناکامی کے نتیجے میں وہ محبت اسی انداز میں معکوس عمل دیتی ہے اور شدت کی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میرے بابا علامہ حسین حسینی طاہرانی نے یہ جو معارف حقہ الہیہ پر نہایت ہی دقیق، نہایت ہی عمیق، نہایت ہی متین
جو یہ نصاب تدوین کیا ہے معارف الہیہ حقہ کا، اسے ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کتابوں کا دقت سے مطالعہ ہر انسان پر لازم ہے، اور بس اوقات ان کتابوں میں ایسے جملے، ایسے کلمات موجود ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اہل تحقیق، اہل دانش، ارباب جو دانش ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کھول کر تشریح کے ساتھ مخاطبین کے سامنے بیان کریں۔ اور بس اوقات علامہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایک جملے کی تشریح کے لیے انسان کو 10 لیکچر دینا پڑتے ہیں، اور اس جملے کی وضاحت درکار ہوتی ہے اور واضح طور پر اس جملے کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علامہ نے اسے بیان کر دیا۔ جیسے یہی مطلب جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے بیان کر رہے ہیں کہ فعل امام مصلحت ساز ہے، فعل امام عین حق ہے۔ یہ مصلحت معمولی یہ جملہ نہیں ہے علامہ طحرانی کا امام علیہ السلام سے متعلق، کہ اولاً تو امام سے متعلق یہ جملہ ثابت ہونا چاہیے، اور پھر اگر امام کے لیے ثابت ہو جائے تو تالی تلو امام کی اقتداء میں اس جملے کا حقدار بنے گا، اسی مناسبت سے جس مناسبت سے اس کے اندر یہ ولایت موجود ہوگی، جس مناسبت سے اس کے اندر امام کی جانشینی موجود ہوگی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء میں کسی کو ایسا مطلب بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ خارج میں ایک مصلحت موجود ہوتی ہے، اور چونکہ ولی الہی مصلحت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، لہٰذا اس خارج میں موجود مصلحت کے مطابق ولی الہی کے فعل کو منطبق ہونا چاہیے۔ اب یہ ولی الہی پیغمبر خدا ہوں، امام معصوم ہوں، یا ایک عارف جلیل القدر ہوں، اسی مصلحت کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا جو پہلے سے خارج میں موجود ہے۔ یہ تو وہی نظریہ ہو گیا کہ جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکریوں کا نظریہ تھا، جنہوں نے خارج میں ایک مصلحت کو، ایک حق کو تصور کر رکھا تھا۔ امام کا قول، امام کا حکم، مالک اشتر کا عمل اس مصلحت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا سب جمع ہو گئے کہ علی مالک کو بلا لو، اور اگر تم نے اس قوم کو جواب نہ دیا اور قرآن کے ساتھ جنگ کو ختم نہ کیا تو اے علی ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہی نظریہ ہے، لیکن علماء اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں، امام کا قول مصلحت ساز نہیں ہے، خود مصلحت بھی نہیں ہے، بلکہ امام کا قول مصلحت کے مطابق ہوتا ہے۔ امام مصلحت سے جو ہے وہ سرپیچی نہیں کرتے ہیں، مصلحت سے جو ہے وہ تخطی نہیں کرتے ہیں، مصلحت سے جدا نہیں ہوتے ہیں، مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ ولی الہی مصلحت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصلحت کہاں سے اٹھتی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی الہی کا قول، ولی الہی کا فعل خود مصلحت کو ایجاد کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ولی الہی ایک ایسی زمین ہے جو صرف سونا اگل سکتی ہے، صرف سونا اگل سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نفس ولی الہی نفس حق ہے، اور نفس حق سے وہی چیز ابھرے گی جو حق ہے، اور حق کے علاوہ اور کوئی چیز نفس ولی الہی سے نہیں ابھر سکتی ہے۔ لہٰذا مٹکے سے جو چیز باہر نکلے گی وہ وہی چیز ہوگی جو اس کے اندر ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس مٹکے سے آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا دلیل کے طور پر جو چیز بیان کی گئی وہی کشف الغمہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 147 پر رسول خدا کی وہ دعا، اللہم عدر الحق معہ حیث دار، اے میرے پروردگار حق کو علی کے ساتھ موڑ دے، یعنی جس طرف علی اپنا رخ کرے حق کو اسی طرف موڑ دے اے میرے پروردگار۔ نہ یہ کہ علی کو اس طرف موڑ جس طرف حق مڑ گیا ہے، نہیں، علی حق کی تبعیت نہیں کرے گا، بلکہ حق کو یہ چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی اقتداء کرے، علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے۔ پس علی کا قول، علی کا فعل عین حق ہے اور خارج میں مصلحت کو ایجاد کر رہا ہے۔ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے قول اور اپنے فعل کو خارج میں موجود مصلحت کے مطابق ایجاد کرے، بلکہ اس مصلحت اور اس حق کو یہ چاہیے کہ وہ علی کی پیروی کرے اور علی کی اقتداء کرے۔ لہٰذا وہ جو علی کی پیروی میں علی کا تالے تلو بن جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے۔
لہٰذا حق کو علی کے پیچھے موڑنے کے لیے رسول خدا نے دعا کی ہے، علی کو حق کے پیچھے موڑنے کی رسول خدا نے دعا نہیں کی ہے۔ لہٰذا یہ مطلب بہت دقیق ہے، ہر کوئی اس مطلب کو ہضم نہیں کر سکتا، اور ہم اپنی تمام زندگی ان باطل نظریات پر اگر گزاریں اور بطالت میں اپنی زندگی کو صرف کریں تو عزیزان محترم ہم کس مقام پر پہنچیں گے؟ انسان کے پاس کتنی زندگی ہے؟ ایک ہی تو زندگی ہے، ایک سے زیادہ زندگی تو اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے، اور یہ زندگی بھی کتنی ہے؟ یہ زندگی 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، بالآخر اس زندگی نے تمام ہونا ہے، اور روز بروز ہماری زندگی کے ایام جو گزر رہے ہیں اور زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں تو انسان کو اپنی زندگی پر بخیل ہونا چاہیے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت عنوان بصری میں موجود ہے، مرحوم مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر تحریر کیا ہے، اور مرحوم شیخ بہائی نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، فَإِنِّي إِمْرَعٌ زَنِينٌ بِنَفْسِي، یعنی میں ایک ایسا مرد ہوں جو اپنی عمر کی بابت بخیل ہے۔ یعنی کلمہ بخیل امام کی ذات علیہ السلام کے متعلق استعمال کرنا ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کسر شانی ہو، بعض لوگ یہ تصور کریں کہ امام کو بخیل کہہ دیا، امام کے لیے بخیل کا کلمہ استعمال کر دیا، یعنی امام کی توہین کر دی۔ نہیں عزیزان محترم، بعض کلمات بعض مقامات پر استعمال کرنا درست نہیں ہے، بعض مقامات پر ان کا استعمال درست ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بارے میں بخل سے کام لے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، اور انسان کو کنجوس ہونا چاہیے، بخیل ہونا چاہیے اپنی زندگی کے اسراف پر۔ انسان اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا مجاز نہیں ہے، لہٰذا امام فرماتے ہیں فَإِنِّي إِمْرُؤٌ، یعنی میں ایک ایسا مرد ہوں زنین بنفسی، کہ جو اپنی نفس کے اوپر بدگمان ہے، جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے کا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی کے بارے میں بخیل ہوں، میں اسے درست استعمال کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فرمانبرداری میں اسے استعمال کرتا ہوں، ایک لمحہ بھی اللہ کی صراط مستقیم سے تخطی وہ میں تصور نہیں کر سکتا صادق آل محمد۔ لہٰذا ہم انسان کیا کرتے ہیں، 30 سال زندگی ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال زندگی ہو گئی، اور ہم اپنی زندگی کو بدبختی اور فلاکت میں اور گمراہی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو شاگردی کے لیے آتے ہیں انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ وہ افراد جو 30 سال 40 سال ایک فرد کے پاس آ کر شاگردی کریں، اور 30 سال 40 سال میں بھی وہ ذرہ بھر بھی ان کے وجود میں اگر تبدیلی نہ ہو، تو انہیں تلاش کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کون سی ایسی مشکل ہے کہ ان کے وجود میں 30-40 سال بعد استاد کی استادی اور استاد کی جو ہے وہ قدم بوسی کے باوجود تبدیلی ایجاد نہیں ہو رہی ہے۔ جبکہ بعض افراد ایسے ہیں جو آتے ہیں 1 سال 2 سال کا درس پڑھتے ہیں اور عالم مثال سے بھی عبور کر جاتے ہیں اور اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ در واقع ہمیں اپنے دامن میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ وہ افراد جو سیر و سلوک کی راہ پر سفر کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا اور تمناؤں کا ایک بہت بڑا بریف کیس اپنے ساتھ بھر کر وہ اس سفر پر لے کر آتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس تمام آرزوؤں کے بریف کیس کے ساتھ جو ہے وہ منزل مراد پر پہنچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں، اور یہ تمام آرزویں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ انہیں طی العرض بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں کشف و شہود بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں کرامات بھی چاہیے ہوتی ہیں، انہیں علم غیب بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ وہ انہیں سیر و سلوک میں سب چیزیں چاہیے، اور ساتھ انہیں اللہ کا وہ بلند ترین مرتبہ جس پر سلمان من اہل البیت کے رتبے پر فائز ہیں، انہیں وہ مقام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اللہ کی راہ پر سفر کرے تو انسان کو اپنا یہ آرزوؤں کا بریف کیس پھینکنا ہوگا،
خالی ہاتھ ہونا ہوگا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آگے آنا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو 30-40 سال تک آتے ہیں، شاگردی کرتے ہیں، کسی مقام پر نہیں پہنچتے، در واقع وہ 40-50 سال اس بریف کیس کی حفاظت کرتے ہیں اور مزید اس میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ وزن ڈالتے جاتے ہیں، اور وزن ڈالنے سے وہ ان کے پیروں کی زنجیروں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ ملکوت کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں، ان کے راہ میں رکاوٹ یہی آرزویں ہیں، یہی تمنائیں ہیں۔ جبکہ وہ طالب علم کے جو ان آرزوؤں کو چھٹک کے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، وہ 1 ہی سال میں 2 ہی سال میں استاد کی شاگردی میں بس اوقات اگر بہت ہی استعداد رکھتا ہو تو اس سے بھی کمتر عرصے میں وہ عالم مثال سے عبور کر جاتا ہے اور بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسی مادی مثال کہ انسان نے پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ اب پہاڑ پر چڑھنا ہے تو ایک انسان بریف کیس سے اپنے سامان کو بھر کر لے کر آئے اور اسے اپنی کمر پر لاد لے اور کہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گا اور یہ سارا سامان بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اس میں وہاں رہائش کے لیے جو ہے وہ خیمہ بھی موجود ہے، جو میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر خیمہ نصب کرنا ہے۔ اس میں میرے کھانے پینے کی انواع و اقسام کی جو ہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں، اس میں منرل واٹر کی 5-6 بوتلیں بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس میں میرے سردی اور گرمی کے کپڑے بھی موجود ہیں، اس میں جو ہے وہ پکنک بھی موجود ہے کہ مجھے اگر وہاں کھانا پکانا پڑے تو گیس کی ضرورت ہوگی، تو یہ میں نے گیس کے لیے پکنک بھی رکھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سامان اس نے اپنے ساتھ اس ٹیچی کیس میں رکھا ہے، اور سارا اپنی جو ہے وہ کمر کے ساتھ آویزاں کر لیا ہے، لٹکا لیا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے دامنے کو سے پہاڑ کی بلندیوں تک سفر کرنا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 1 قدم بھی نہیں چل پائے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر اب وہ اگر تو صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، تو 5-6 ملازمین کو لے کر آئے گا کہ بھئی تم میرے ساتھ آؤ، سامان آپس میں تقسیم کر لو، اٹھاؤ، چوٹی پر یہ سامان میرے پاس تم نے پہنچانا ہے۔ لہٰذا وہ ان کو ساتھ لے کر آئے گا تاکہ خود خالی ہاتھ اس سفر کو طے کرے۔ تب بھی چونکہ ملازم ساتھ ہیں، ملازموں کی فکر اس کے دل میں ہوگی، تب بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ حرکت کرے گا اور صعود نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ انسان کے جو اپنے ہاتھ میں چند جو ہے وہ چنے کے دانے اس نے پکڑے ہوئے ہیں یا کچھ کھجوریں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر مجھے بھوک لگی تو میں اوپر جا کر ان کھجوروں سے، ان چنوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی بھوک کو مٹا سکوں گا۔ پانی کا ایک چھوٹا سا اس نے برتن ساتھ رکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی تو اسی پانی کو میں جو ہے وہ تقسیم کروں گا اور 1 یا 2 دن اس کو استعمال کروں گا۔ تو ایسا انسان آپ دیکھیں کہ جس کی جو ہے وہ زاد کم ہے، جس کا سامان کم ہے، وہ جلد پہاڑ پر چڑھے گا اور چوٹیوں تک پہنچ جائے گا۔ جبکہ یہ انسان ابھی دامن کوہ میں موجود ہے، اپنے جو ہے وہ خدم و حشم کو جمع کر رہا ہے، اپنے حیوانات کو جمع کر رہا ہے، اپنے ساز و سامان کو جمع کر رہا ہے، لہٰذا پورا قافلہ آگے چلا جائے گا، کوئی اس کے لیے رکے گا نہیں، چونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس کے لیے رکا تو ہمیں خود بھی رکنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بہت ہی موزوں مثال ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساز و سامان ہے، عین اسی طرح سے کہ وہ شخص جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس بھی اسی طرح سے آرزوؤں کا ایک بہت بڑا بریف کیس موجود ہے کہ جس میں یہی آرزویں ہیں، طی الارض کی آرزو ہے، یہی جو ہے وہ اس کے ذہن میں کرامات کی آرزو ہے، یہی مکاشفات کی آرزو ہے، یہی علم غیب کی آرزو ہے، تعبیر رویا کی آرزو ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیاوی آرزویں اس نے رکھی ہیں کہ جنہیں وہ حاصل کر کے اپنی دنیا کو آباد سے آباد تر کر سکتا ہے۔ تو مرحوم علامہ طہرانی فرماتے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں آتا ہے ایسے انسان کو مجرد ہونا چاہیے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنا چاہیے، نفسانی خواہشات کو ترک کر کے مجرد ہو کر، خالی ہو کر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ایسی چیز ہے جو اس کے نفس پر بوجھ ڈال سکتی ہے اسے وہیں دامن کوہ پر چھوڑ دے اور پھر اب آگے سفر کرے۔ اگر انسان اس انداز میں آگے بڑھے گا تو وہ صعود کر سکتا ہے، بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ وہ بلندیوں تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو کہہ دیا اس پر سر تسلیم خم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا کریں گے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو اپنا ترہ امتیاز قرار دیں گے اور تمام وہ آرزوئیں جو انسان کو اس دنیا میں جکڑتی ہیں ان آرزوؤں کو اپنے پیروں تلے روند دیں گے اور پس پشت ڈال دیں گے،
تو ایسا انسان بہت جلد ترقی کرے گا، نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ منزل مراد اور منزل مقصود پر فائز ہو جائے گا۔ لہٰذا دعا گو ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجنبنا اما یسخطک وتنہى اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار دعا گو ہیں کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب ختم ہو گئی تو میرے بابا علامہ حسینی طہرانی کے لیے جو ہے وہ درود شریف اور فاتحہ کی قراءت کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔